فرمایا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ قیامت کے دن تشریف لائیں گے نا تو آپ کو سب سے پہلے حلہ پہنایا جائے گا، خوبصورت نورانی حلہ آپ کو پہنایا جائے گا، اور جب میدان محشر میں نکلیں گے تو فرمایا آپ کو مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا میدان محشر کے اندر۔ اور صرف یہاں تک نہیں، فرمایا ایک نورانی چیز آ کے اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ یہ عمر ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، تو اسے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں اسلام ہوں اور اس عمر نے مجھے عزت عطا فرمائی تھی۔ قیامت والے دن کا یہ منظر ہوگا، حلہ بھی پہنایا جائے گا، مرحبا سے استقبال، اسلام یہ کہے گا کہ عمر نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ عزت والے کے پاس اسلام اور عمر ہوتا ہے، جس کی عزت ہی کوئی نہ، اس کے پاس نہ اسلام ہوتا ہے نہ عمر ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی خاص توجہ طلب ہے۔ اچھا، پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پہلو بیان فرمایا، ناظرین سن کر بھی حیران ہو جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول من یصافح الحق، فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت یعنی حق، یہ اللہ، میں پوری سمجھداری سے بات بیان کر رہا ہوں، فرمایا جس سے سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا وہ میرا عمر ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل ہوں یا اصحاب ہوں، ان کو بڑے موقعوں پر یہ اعزاز بخشا گیا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا نا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، تو یہ اعزاز بہت بڑا ہے کہ ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ حدیث پاک بتاتی ہے عمر کا ہاتھ رب کے دستے قدرت میں ہوگا، اللہ مصافحہ فرمائے گا۔ یار اس کو بھی تو کم از کم بیان کرو نا۔ یہ ہے اہل سنت کا معتدل اور درمیانی راستہ، اس میں نہ رافضیت ہے، نہ خارجیت ہے، نہ ناسبیت ہے، نہ تفضیلیت ہے۔ اگر کسی کو نہ سمجھ آئے وہ ایک الگ بات ہے۔ فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ جس سے مصافحہ فرمائے گا اپنی شیان شان، یہ میں محتاط جملے دے رہا ہوں، اپنی شیان شان، فرمایا وہ میرا عمر ہوگا۔ اور فرمایا اول من یسلم، فرمایا قیامت والے دن جس پر سب سے پہلے سلامتی بھیجی جائے گی، سلام کیا جائے گا، فرمایا وہ بھی میرا عمر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات، یہ بڑی خاص بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، فرمایا قیامت والے دن جس کو اللہ خود جنت میں داخل فرمائے گا، فرمایا وہ بھی میرا عمر ہوگا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ قیامت والے دن حضرت عمر بن خطاب کی شان و اقدس کے کیا پہلو ہوں گے۔ جب ان سے محبت ہوگی نا تو یہ پہلو سمجھ میں بھی آئے گا، وہاں دیکھنے کا بھی لطف آئے گا۔ تو اگر محبت و عظمت نہ ہوئی تو وہاں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا، کیا فائدہ ہے بھائی؟